فاعف عنهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، سید الحرمین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر رحمت کی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اپنوں کے لیے جو آپ کے قریب ہیں ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے آس پاس رہنے والے ہیں یہ تتر بتر ہو جاتے، بکھر جاتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہر انسان کو نرم دل ہونا چاہیے، دل کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو لان تان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ ہر معاملے میں اپنوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو معاشرے کے اندر بہت ہلکا محسوس کیا جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں اخلاقیات سے گری ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کو غلط نام سے پکار دینا، برے القابات دینا، یہ عام ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کام ہے جس کو برا سمجھا نہیں جاتا۔ حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اخلاق کے درجے سے گرا دیتی ہیں۔ جب تک ایک مومن، ایک مسلمان کا اخلاق درست نہیں ہے، اس کی زبان میٹھی نہیں ہے، تب تک وہ دین کی دعوت اچھے انداز سے نہیں دے سکتا۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے آپ کو نرم کر لیجئے، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دو۔ دراصل یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت، 50 صحابہ کا ایک دستہ، ایک درے پر، جسے جبل رمال بھی کہا جاتا ہے اور جبل عینین بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر مقرر کر دیا، اور صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم اگر یہ بات بھی دیکھ لو کہ ہمارا گوشت پرندے نوچ رہے ہیں، تب بھی جب تک میں حکم نہ دوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن صحابہ کرام احد کے اندر وقت کو دیکھتے ہوئے جب دیکھا کہ کافر جو ہیں وہ بکھر چکے ہیں، بھاگنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے سمجھا فتح ہماری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیا، فوری نیچے آ گئے کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں،
ان کا جو سردار تھا جس کو مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے درہ، لیکن دوسرے ساتھی نہ مانے۔ 40 صحابہ کرام درے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ پھر صحابہ کی ایک کثیر تعداد اس غزوہ کے اندر شہید ہوئی، تو اسی بات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے نبی، اگر انہوں نے تمہاری بات کو نہیں مانا تو آپ نے ان سے ناراض نہیں ہونا، سختی نہیں کرنی، بلکہ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ واعف عنہم واستغفر لہم، انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے برا بھی کیا ہے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، بدلے کی آگ کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھا کہ انتقام کی آگ دل میں ہو، اور کب وقت ملے، کب موقع ملے، میرا اپنا ہو بیگانہ ہو، معاشرے کے ساتھ ہمارے رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو جس کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، موقع ملتے ہی اس سے بدلہ لینا، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نہیں ملتا، بلکہ ہمیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ کو نعوذ باللہ پاگل مشرکین مکہ نے کہا، آپ کو دیوانہ کہا، شاعر کہا، طائف کی وادی میں آپ پر ظلم کیا گیا، اور مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سرداروں کے رویے ٹھیک نہیں تھے، تکالیف، مسائل، مشکلات، ہر چیز کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام پہ ڈھائے گئے، لیکن پھر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی طرف جب اللہ نے نبوت دی ہے تو پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ چھپ کر عبادت کرتے رہے۔ اگر قریش کے سرداروں کو یہ بات پتہ چلتی کہ فلاں بندہ مسلمان ہو گیا، اس نے نبی کی بات کو مان لیا، تو وہ اس پہ ظلم کرتے، یہاں تک کہ 3 عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، وہ چند صحابہ نے اسی کشمکش کے اندر گزارا ہے کہ قریش مکہ ابھی بھی ہم پہ ظلم کریں گے، ابھی بھی ظلم کرتے ہو، ڈرتے ہوئے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آج میں اور آپ ہم بھی یہ بات دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک آنے میں، اللہ کی بات کو ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے میں ہمارے درمیان کون سی ایسی چیز ہے یا کون سے ایسے معنی ہیں جو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ تم مسجد میں کیوں جاتے ہو، تم یہ نیکی کا کام کیوں کرتے ہو، لیکن یہی چیز جب ہم صحابہ کرام اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ اپنے عزم کے اندر پختہ تھے، کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہے۔ 3 سال کے عرصے کے بعد اللہ کا حکم آ گیا، اے میرے نبی فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اب اعلان اللہ کی تبلیغ شروع کر دیجیے۔ پھر آپ نے اپنے معاشرے میں رہنے والے مکہ کے اندر سب کو تبلیغ کا اعلان کر دیا، اور اس سے پہلا حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ سب سے پہلے آپ نے ابتدا اپنے گھر سے کرانی ہے۔ وَأَنذِرْ اور ڈرائیے عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو آپ کے اپنے ہیں۔ یہ دعوت کا، یہ تبلیغ کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ اپنے گھر سے ابتدا کرو، اپنوں سے ابتدا کرو، ان کو دین کی طرف لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر پہ نظر نہ ہو اور معاشرے کے اندر دوسروں کی عیب ٹٹولتے رہیں، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، بلکہ دین کی تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اپنوں کو بلایا، کوہ صفا میں اکٹھا کیا اور کہا اے میرے اپنوں، بتاؤ کہ میرا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ سب لوگ یک زباں ہو کے یہ بات کہنے لگے، ہم نے ہمیشہ آپ کو 43 سال کی عمر آپ نے ہمارے اندر گزاری، ہم نے صادق اور امین پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ پھر میرا ایک ہی پیغام ہے، میرا ایک ہی درس ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی طرف پلٹ آئیے، لوٹ آئیے، اپنے ان معبودان باطلہ کو چھوڑ دیجئے۔ جب یہی بات کرنے کی دیر تھی تو اپنے ہی دشمن بن گئے۔ سگا چچا ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد، آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پہ بلایا تھا، یہ پیغام دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، کہا جبرائیل جاؤ، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے کہ جس نے یہ بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو بے حرمتی کی گئی، شان میں گستاخی کی گئی، اس کی حفاظت، اور فوری اللہ کا حکم آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، غیر تو غیر تھے، جب اپنوں کو اس بات کا درس دیا وہ مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے۔ پھر وہی چند صحابہ، ان پہ ہر طرح کی تکالیف، مصائب، مشکلات اور ایسے پہاڑ ڈھائے گئے کہ صحابہ کرام پھر وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے تنگ ہو گئے کہ کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے۔ پھر صحابہ کرام پہ اتنا مشکل وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دینا پڑا، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہاری زندگی کچھ آرام دہ ہوگی، وہاں پہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کر سکو گے۔ تو وہی چند صحابہ کا دستہ، وہی چند صحابہ حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 7 سال ہو گئے، نبوت کو ملے 7 سال گزرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قریش مکہ نے یہ بات دیکھی کہ یہ نبی اپنی تبلیغ کر رہا ہے اور اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو ایک گھاٹی کے اندر نظر بند کر دی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ تم دین کی بات کرو۔ تو یہاں پر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنوں کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آیا کہ ہمارا دین پر عمل کرنے میں ہمیں کون سی چیز آڑے آتی ہے؟ کیا ہمیں کوئی روکتا ہے کہ تم نے نبی کی بات کو نہیں ماننا، تم نے یہ عمل نہیں کرنا، تم مسجد میں کیوں جاتے ہو، تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرتے ہو، تم نے کسی کو معاف کیوں کر دیا، تم نے اپنے نبی کی بات پہ عمل کیوں کر لیا؟ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں پوچھتا، لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں ان تکالیف اور مصائب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کیا۔ یہاں تک کہ 3 سال اپنوں نے آپ کو نظر بند رکھا اور ہر چیز، ہر تعلق کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ کھانا پینا یہ بھی بند کر دیا۔ تو صحابہ کرام درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے دل کے اندر ایمان تھا اور کامل ایمان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے پر اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ترک کر دینے والے صحابہ کرام کی بات کی۔ جب 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 10 سال ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رہائی ملی۔ تو آپ نے کہا کہ اب یہاں پہ دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، دین کی بات نہیں بتائی جا سکتی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کی وادی کے اندر چلے گئے۔ جب طائف میں پہنچتے ہیں تو ان کا انداز اور ان کے رویے بھی کچھ مشرکین مکہ سے الگ نہیں تھے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے آواز آوارہ اور نکارا لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آگے عتبہ شیبہ کے باغ میں بنا لی، یہاں تک کہ کوہ حرا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور پھر آپ نے اسی مکہ کو جس کو چھوڑا تھا، اسی مکہ کے سرداران ان کو ایک ایک کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی ضمانت میں آپ کی امان کے اندر مکہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن کسی نے ضمانت نہیں دی، کسی نے امان نہیں دیا، کوئی بھی اس بات پہ مطمئن نہیں ہوا کہ ہم اس نبی کو، اس محمد کو مکہ کے اندر اب دوبارہ داخل ہونے دیں۔ لیکن ایک کافر مطعم بن عدی، اس کے دل میں یہ خیال آیا، جب اس کو پیغام ملا فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب آپ کے پاس گیا، کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، اپنی ضمانت کے اندر مکہ کے اندر داخل کرتا ہوں، تو اور اپنے بیٹوں کو اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے بیٹوں، میں نے محمد کو امان دی ہے، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنی تلواروں کو نیاموں سے باہر نکال لو اور حفاظت کے ساتھ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر داخل کرو۔ پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنی تلواریں نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور وہی رات آپ نے اسی مطعم بن عدی کے گھر گزاری، اور مکہ کے سردار کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی تیار نہیں امان دینے کے لیے، آپ کو مکہ کے اندر داخل کرنے کے لیے، تو اے مطعم بن عدی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کافر ہوں، میں نبی کے دین پر نہیں ہوں، لیکن اب میں امان دے چکا ہوں، میں نے یہ بات کر لی ہے، اب محمد میری حفاظت میں ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان کر سکے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اسی مکہ کے اندر اس طرح داخل ہوتے ہیں، اور یہی مطعم بن عدی اسی طرح کفر کے اندر ہی مر جاتا ہے، مسلمان نہیں ہوا۔ اس کا بیٹا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جو ایمان لے آئے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور یہی صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ یہ زندگی گزارنے کی مکی زندگی کے بعد مدینہ کے اندر آتے ہیں، جب آخری حد تک وہ لوگ پہنچ گئے، آپ کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا، تو پھر آپ نے کہا کہ اب مجھے مدینہ کی طرف جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے نبی مکہ کو چھوڑیے اور مدینہ کی طرف چلے جائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف اعلان کر دیا، اور لوگ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ کے اندر پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا غزوہ، آپ نے اپنی زندگی کے اندر 27 غزوات کیے ہیں، سب سے پہلا غزوہ وہ تھا کہ جس کے اندر جنگ نہیں ہوئی، اور دوسرا غزوہ بدر ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ جنگ ہوئی، اور 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ تو اس وقت مطعم بن عدی کا بیٹا یہی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگا کہ میں ان قیدیوں کی سفارش لے کے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آج بھی مطعم بن عدی کا وہ کام یاد ہے، اس کی وہ محبت یاد ہے، بے شک وہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا، اگر آج وہ مجھے ایک مرتبہ زندہ ہوتا اور ایک مرتبہ جو مجھے یہ بات کہہ دیتا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دو، تو اللہ کی قسم ہے ان کو رہا کر دو۔ تو یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر نے بھی آپ کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا ہے، اچھا رویہ اپنایا ہے، تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھا، آسان فراموشی نہیں کی، اور اگر اپنوں نے آپ کے ساتھ اچھا
سلسلہ نہیں کیا، اچھے انداز اچھے رویے نہیں اپنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کر کے آگے بڑھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، ان سے بدلہ لوں گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہی بات ہے کہ اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لانے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے بدلے کے اندر ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا، تو پھر دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی برا کرے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ وہ کب تک کرے گا؟ کس انتہا کو پہنچے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کے صحابہ کرام کی ساری زندگی مشکلات مصائب سے جو بھری پڑی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ان صحابہ نے دین پہ عمل بھی کیا اور نبی کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی کے اندر شامل بھی کیا، تو ان کی زندگیاں اتنی مشکل تھیں۔ آج ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ تم نے یہ دین کا کام نہیں کرنا، تم نے زکوٰۃ نہیں دینی، تم نے نماز نہیں پڑھنی، تم نے فلاں کام نہیں کرنا۔ کوئی چیز ہمارے مانے نہیں ہے، ہمیں نہیں روکتی، لیکن پھر بھی ہم اتنے دور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہم ایمان کے پختہ نہیں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ویسے ہی عمل کریں جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره